الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق اللہ العظیم۔ یہ ایک نئی سورت کا آغاز ہے۔ گزشتہ سورت سورۃ المائدہ تھی جو کہ پایۂ تکمیل کو پہنچی۔ اس میں جو مضامین تھے میں نے آخری وقت بھی اس کا ذکر کیا تھا، اب پھر میں اس کو 1-2 منٹ میں دوہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ نے سورۃ المائدہ میں ایمان والوں کو خطاب فرمایا اور ان سے کہا کہ جو کچھ وعدے تم سے لیے گئے ہیں ان کو پورا کرو، چاہے وہ وعدے دنیاوی ہوں چاہے وہ وعدے اخروی ہوں۔ یعنی جیسے کہ ہم ایمان والے ہیں، دنیا میں آئے ہیں اللہ سے وعدہ کر کے کہ ہم دنیا میں جا کر آپ کی عبادت کریں گے، مگر یہاں آ کر انسان بدل جاتا ہے، چاہے وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہو اور چاہے وہ بندوں سے کیے ہوئے وعدے ہوں، ہر وعدہ پورا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس کے بعد کچھ مردار جانوروں کا ذکر فرمایا، پھر عورتوں کے ساتھ جو تعلق صرف جائز تعلق جو نکاح کا ہے اسی کے ذریعے سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا تعلق جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وضو کا ذکر فرمایا اور پھر اگلے رکوع میں ایسی صفات جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور رسولوں پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، ان کے دین کو آگے بڑھانا پہنچانا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ کی نصرت اور اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وقال اللہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن تم کو یہ 4 کام کرنے پڑیں گے۔ لئن اقمتم الصلاۃ، نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، زکوٰۃ دو گے، وآمنتم برسلی، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور ان کی مدد کرو گے، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسن دو گے۔ پھر اس کے بعد ذکر آیا یہود و نصارہ کے کچھ عقیدوں کا کہ یہودی جو ہے حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں دجال اور عیسائی ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، دونوں غلط ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کا ذکر آیا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ جاؤ ان سے لڑو، انہوں نے کہہ دیا ہم لڑ نہیں سکتے، تم جاؤ تمہارا خدا جائے۔ اس کے بعد حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر آیا، جو ہے جب قتل کر دیا ایک نے دوسرے کو، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، کس نے؟ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس کا ذکر آیا۔ اور جب قتل کر دیا پھر اس کے ذہن میں نہیں آیا کہ میں اس لاش کو چھپاؤں کہاں، کیونکہ یہ زمین پر پہلا قتل تھا، زمین پر پہلا قتل تھا۔ اب اللہ نے کوے کو بھیجا، کوے نے جو ہے دوسرے کوے کو زمین میں دفنایا، زمین کھود کر، اس کو دیکھ کر جو ہے اس نے اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں چھپایا۔ اس کے بعد چور کا ذکر آیا کہ چور کی سزا کیا ہے، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سود کھانے والوں کا ذکر آیا، اور پھر مسلسل ذکر کرتے رہنے کے باوجود 7واں پارہ شروع ہوتا ہے تو قسم کے بارے میں ذکر آیا، قسم کا کفارہ کیا ہے، قسم کتنی طرح کی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد شراب کا، جوئے کا ذکر آیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے احرام کی حالت میں آپ شکار کر سکتے ہیں یا نہیں، ان تمام چیزوں کی تفصیل آئی۔ سمندر کے کون کون سے جانور اور کون کون سے شکار ہمارے لیے حلال ہے، ان سب چیزوں کا ذکر آیا۔ اور اس کے بعد پھر انسان کو اپنی فکر کرنے کے بارے میں بھی بتایا گیا، اور جب آپ کہیں جائیں وصیت کرنی ہو تو کس طریقے سے وصیت کی جائے گی، وہ سب چیزیں جو ہے اس صورت میں آئی۔ اور اخیر میں
اللہ نے حضرت عیسیٰ سے خطاب فرمایا اور کہا کہ کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا؟ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد اخیر میں اللہ ہی کی توحید پر اور اللہ کی عظمت و شوکت پر اس صورت کا اختتام ہوا۔ آخری آیت یہ تھی للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وهو علی کل شیء قدیر، زمین و آسمان اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے، وهو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہذا اب یہ سورت جو شروع ہوتی ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ الانعام۔ سورۃ الانعام یہ قرآن پاک کی چھٹی سورت ہے۔ اس کا نام انعام کیوں ہے اور پچھلی سورت کا نام مائدہ کیوں تھا، آپ کو یاد ہونا چاہیے، میں نے بتایا۔ کسی کے ذہن میں ہے کچھ کہ مائدہ سورت کا نام مائدہ کیوں رکھا گیا؟ بتائیے، کوئی نہیں بتا سکتا ہے؟ کچھ بھی بتائیے، 2-4 ہنٹ بتائیں، مجھے پتہ چلے آپ کو کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے نہیں آتا۔ سورہ مائدہ کا نام مائدہ اس لیے رکھا گیا تھا کہ عیسائیوں نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ آپ ایک بھرا ہوا کھانے کا دسترخوان آسمان سے اتروائیے اللہ سے کہہ کر، اور عربی زبان میں کھانے سے بھرے ہوئے دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام مائدہ رکھا گیا۔ اس سورت کا نام انعام کیوں ہے؟ اس سورت میں چند جانوروں کا ذکر ہے جس کو عرب لوگوں نے خود بخود اپنے آپ حرام حلال کیا ہوا تھا، تو اس کے متعلق جو ہے اس صورت میں ذکر آئے گا، تو اس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ الانعام ہے۔ انعام کہتے ہیں عربی زبان میں مویشی کو، چوپاؤں کو، جانوروں کو، اس وجہ سے جہاں آئے گا ذکر وہاں میں اور مزید تفصیل سے اس کو عرض کروں گا۔ دوسری بات، اس سورت کا آغاز اللہ کی تعریف سے کیا گیا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تعریف کب ہوتی ہے؟ تعریف ہوتی ہے جب کسی میں کوئی کمال موجود ہو، جب کسی میں کوئی کمال ہو تب اس کی تعریف ہوتی ہے۔ اس سے پہلے یہ جان لیں کہ اس سورت میں 20 رکوع ہیں اور پچھلی سورت میں 16 رکوع تھے۔ پچھلی سورت میں 16 رکوع تھے، اس سورت میں 20 رکوع ہیں اور 165 آیات ہیں، 3100 کلمات ہیں اور 12935 حروف جو ہیں اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ صرف ایک بات ہے، یہ یاد کرنا ضروری نہیں ہے، یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ جس طریقے سے سوال ہوتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی نے وہ کون سا کام نہیں کیا اور وہ کام کرنا بہت اہم بھی تھا اور اللہ کے نبی نے پھر بھی اس کو نہیں کیا۔ تو اس طرح کے سوالات تو آپ کچھ بھی بنا سکتے ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس کا جواب دینا اور بتانا۔ کیوں ضروری نہیں ہے؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان چیزوں کے اوپر دین کی جو ہے بنیاد نہیں ہے۔ باریک سے باریک کچھ بھی سوال بنانا اس طریقے سے، تو جواب یہ ہے اس کا کہ اذان جو ہے آپ نے نہیں دی جبکہ اذان اہم کا۔ اس طرح کے سوال بہت ہو سکتے ہیں، لیکن ان سوالوں کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ جو ضروری مسائل ہیں دین کے، واقفیت ان سے رکھنا ضروری ہے۔ لہذا یہ میں نے ابھی جیسے بیان کیا کہ 20 رکوع ہیں، 165 آیتیں ہیں اور اتنے کلمات ہیں اور اتنے جو ہیں، یہ سب یاد رکھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو اصل جو ہے اس میں جو مضامین بیان کیے گئے، اب ایک آدمی کو یہ سب چیزیں تو یاد ہو کہ اس میں اتنے رکوع ہیں، اتنی آیتیں ہیں، اتنے کلمے ہیں، اور جو اس کے اندر کی بات ہے وہ کچھ نہیں پتہ، تو کیا فائدہ؟ میری بات کہنے کا مقصد یہ ہے اندر کے جو مضامین ہیں ان سے واقفیت ضروری ہے اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ تعریف جب کسی میں کوئی کمال ہو تب کی جاتی ہے۔ سب سے بڑا کمال ہے الوہیت، معبود ہونا، اللہ ہونا، خدا ہونا، یہ سب سے بڑا کمال ہے، اس سے بڑا کمال کوئی نہیں ہے۔ اور جو کچھ کمال دوسروں کے پاس ہیں وہ اللہ کی دین ہے۔ اصل تو سارے کمالات بذات اللہ کے ہیں، اللہ ہی تمام کمالات کا مالک ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ سب سے بڑا کمال ہے الوہیت، معبود ہونا، اور وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ نے
اپنے معبود ہونے کی کچھ دلیل پیش کی ہیں آیت میں کہ میں معبود ہوں تو کیوں ہوں۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، ورنہ اکثر جتنے بھی ریلیجن، جتنے مذاہب، جتنے دھرم پائے جاتے ہیں دنیا میں، سب کے سب یہی مانتے ہیں کہ اس کائنات کا مالک و خالق اللہ۔ کائنات کسے کہتے ہیں؟ ما سوی اللہ، جو کچھ ہے وہ عالم ہے، اس کو کائنات بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کائنات ہے۔ اس میں آسمان بھی آ گیا، زمین بھی آ گئی، پہاڑ بھی آ گئے، سورج بھی آ گیا، چاند بھی آ گیا، سمندر بھی آ گئے، دریا بھی آ گئے، جانور، چرند پرند، سب چیز اس میں آ گئی۔ ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ عالم ہے۔ اور عالم دو ہیں، ایک ہے عالم بالا، ایک ہے عالم زیری، یعنی نیچے کا۔ آسمانوں سے اوپر جو ہے وہ عالم بالا ہے، اس میں جنت، جہنم، عرش، کرسی، سب چیزیں۔ اور عالم زیری جو ہے، یعنی جو نیچے کا عالم ہے، اس میں جیسے سورج ہے، سورج کی روشنی سے، اس کے پرتوں سے اللہ نے جو ہے زمین کو روشن کیا۔ پہلے نمبر پر اللہ نے ذکر کیا ہے آیت میں کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا، اور اس نے اندھیرا بنایا اور روشنی بنائی۔ پہلے اندھیرے کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی زمین پر پہلے اندھیرا تھا، اللہ نے سورج کو نکالا، سورج کی پرتوں سے اور اس کی شعاع سے، اس کی روشنی سے اللہ نے زمین کو منور کیا، روشن کیا۔ اس کی لاجک سمجھیے، اسلامی تاریخ کا آغاز مغرب کے بعد ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ کا آغاز مغرب کے، یعنی جب رات شروع ہوتی ہے تبھی اسلامی تاریخ بھی شروع ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ پہلے رات، اللہ نے رات کو مقدم کیا ہے، دن کو مؤخر کیا ہے۔ پہلے رات آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ دن کو جب روشن کرتا ہے، اجالا ہوتا ہے، تو دنیا کی ساری چیزیں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں پہلے اندھیرے کا ذکر کیا ہے اور بعد میں روشنی کا ذکر کیا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور جس نے اندھیرے کو اور روشنی کو بنایا۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سب یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے۔ جو لوگ مجوسی ہیں، زرتشت ہیں، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خالق دو ہیں، ایک یزداں، ایک اہرمن۔ وہ کہتے ہیں ایک جو ہے یزداں وہ خیر کا مالک ہے اور اہرمن شر کا مالک ہے، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ایتھیسٹ، دہریے، زمانہ پرست، وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی مالک نہیں ہے، یہ کائنات آٹومیٹکلی چل رہی ہے، خود بخود چل رہی ہے، سورج خود نکلتا ہے اور جو ہے رات خود آتی ہے۔ وہ یہ نہیں مانتے کہ اس کائنات کا چلانے والا کوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ہی ہوں اس کائنات کا چلانے والا، اور اس کی دلیل بھی اللہ پیش کر رہے ہیں۔ کیسے؟ دلیل کیا پیش کر رہے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان بنایا اور دن اور رات بنائی۔ اگر ہمیشہ رات ہوتی تو لوگ ٹھنڈ کے مارے مر جاتے ہیں۔ رات میں ٹھنڈ ہوتی ہے اور نیند آتی ہے، اگر سب لوگ سوتے ہی رہتے تو نظام کیسے چلتا؟ اور ہمیشہ دن ہوتا تو لوگ سورج کی تپش سے جل جاتے، جھلس جاتے۔ اللہ نے کتنی عجیب اس کی قدرت اور حکمت ہے کہ اس نے مناسب وقت پر رات بنائی، مناسب وقت پر دن بنایا۔ یہ اللہ کے معبود ہونے کی دلیل ہے، وہی خالق ہے، اور اس نے ٹھیک وقت پر اپنے حساب سے کس وقت سورج کو نکلنا ہے اور کس وقت رات کو آنا ہے اپنے حساب سے طے کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آٹومیٹکلی چل رہی ہے، یہ بات کسی بھی حد تک درست نہیں ہے۔
جب رات آتی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ، میں نے عرض کیا اگر رات سرمد ہوتی ہمیشہ ہوتی تو پھر لوگ جو ہے ٹھنڈ میں نہیں رہ سکتے تھے، اور اسی طرح دن ہوتا تب بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ اللہ نے کیسے ایک دوسرے سے جوائنٹ ہیں ہر چیز، کہ انسان دن میں کام کرتا ہے، جب تھک جاتا ہے تو پھر رات کو جب سوتا ہے اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی، صبح بالکل ریفریش ہو کر ایک دم اٹھتا ہے۔ کون ہے تھکان اتارنے والا؟ اللہ کی ذات ہے۔ سینکڑوں ہزاروں دلیل دی جا سکتی ہیں جو اللہ کے معبود ہونے کی ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، جو لوگ کافر ہیں وہ اتنی ساری دلیل سننے کے بعد بھی دوسرے خداؤں کو پوجتے ہیں، پتھروں کے بت بناتے ہیں اور ان کے آگے اپنا سر خم کرتے ہیں، جھکاتے ہیں۔ یہ کیسی ناانصافی کی بات ہے؟ اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا اور اس کو سمجھنا جس کو خود اللہ نے بنایا ہے، جن کو اللہ نے بنایا ہے اسی کو اللہ کے برابر صف میں کھڑا کر دینا، یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ ناانصافی ہے سراسر۔ لہذا اللہ تو اکیلا ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک و سہیم نہیں ہو سکتا۔ سہیم کہتے ہیں حصے دار کو۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، یہ پہلی آیت کی تفسیر تھی، 2 آیتیں رہ گئی ہیں۔ وہی ہے وہ ذات جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے کی نوعیتیں الگ الگ ہیں، مختلف ہیں۔ حضرت آدم کو ریئل مٹی سے بنایا گیا تھا، راست مٹی سے بنایا گیا تھا، اس کا پتلا بنایا گیا مٹی سے، اور اللہ نے اس میں روح پھونکی تھی۔ لیکن کیا ہر بچہ مٹی سے پیدا ہوتا ہے؟ لیکن ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے اسی کو سمجھیے۔ بھئی قرآن کی بات ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتی، وہ غلط نہیں ہو سکتی، ہمارے سمجھنے کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کی بات غلط ہے۔ اللہ نے جب کہہ دیا هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، قرآن میں یہ بھی کہا ہے خلق من ماء دافق، ہم نے تمہیں گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، وہ بھی بات درست ہے، لیکن مٹی والی بات کیسے درست ہے اس کو سمجھیے۔ حضرت آدم جو ہمارے جد امجد ہیں، ہم سب کے باپ ہیں، ابو الانبیاء ہیں، ان کو اللہ نے راست مٹی سے پیدا کیا ہے، لیکن انسان تو مٹی سے پیدا نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ انسان جو غذا کھاتا ہے، انسان جو غذا کھاتا ہے وہ کہاں سے تیار ہوتی ہے؟ مٹی سے تیار ہوتی ہے۔ مٹی سے جو غذا بنتی ہے، جب انسان غذا کھاتا ہے اس سے خون بنتا ہے، خون سے انسان کی منی بنتی ہے، منی سے پھر جو ہے جب وہ رحم مادر میں پہنچتی ہے پھر اس سے جو ہے علقہ بنتا ہے، جمع ہوا خون، پھر علقہ سے مضغہ بنتا ہے، گوشت کا لوتھڑا، پھر مضغے میں اللہ تعالیٰ ہڈیاں پیدا کرتا ہے، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہے، پھر انسان کے فنگر پرنٹس تیار ہوتے ہیں، ناخن اور بال کا میٹیریل پہنچایا جاتا ہے۔ کہاں سے ہو رہا ہے؟ سب مٹی سے ہو رہا ہے۔ انسان جو غذا کھاتا ہے وہ سب مٹی سے ہوتی ہے۔ لہذا اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هو الذی خلقکم من طین، کہ انسان اشرف المخلوقات وجود میں آتا ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ساری دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی مل کر ایک انسان کی انگلی کا پوروا تیار نہیں کر سکتی۔ امریکہ میں سائنسدانوں نے ایک وہ بنایا گردہ، اس کو غالباً انگلش میں لنگس کہتے ہیں۔ اب جب اس کو بنایا، سب چیز تیار کر لی، لیکن وہ کامیاب نہیں، کیونکہ گردے کے اندر بھی، یہ غالباً پھیپڑا، اس کے اندر بھی ایک دماغ ہے، خون جو فلٹر کرتا ہے وہ گردہ کرتا ہے، پھیپڑا نہیں کرتا جی۔ تو اس میں بھی ایک دماغ ہوتا ہے، کتنا خون لینا ہے، کتنا فلٹر کرنا ہے، کتنا رکھنا ہے، یہ چیز نہیں بناتا ہے۔ اللہ کی قدرت سے کون لڑ سکتا ہے؟ یہی اللہ کے معبود ہونے کی دلیل ہے۔ ہم کتنی بھی ترقی پر پہنچ جائیں لیکن لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، اور جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے پھر اللہ نے اس کی مدت بھی رکھی ہے، کتنی مدت تک وہ دنیا میں زندہ رہے گا، اور پھر جب اس کی موت آ جاتی ہے تو اس کی پہلی قیامت وہیں آ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی، جو مر گیا اس کو کہتے ہیں حدیث کی روشنی میں قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت، اور بڑی قیامت ایک قائم ہوگی جس میں زمین و آسمان کا سارا نظام تہوبالا کر دیا جائے گا،
اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اس بات کو، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے، میں قرآن میں جہاں جہاں یہ بات آتی رہے گی میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے۔ ان کے پاس جو کچھ ایسی باتیں تھیں جن کو آئندہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ آئندہ ایسا ہوگا، وہ اللہ کی وحی کے ذریعے سے ہیں۔ ورنہ مجھے بتاؤ اللہ کے نبی ڈکلیئر کیوں نہیں کر رہے کہ قیامت کون سے دن آئے گی اور کون سی تاریخ میں آئے گی؟ کب نشانیاں بتائی ہیں، یہ بھی بتایا جمعے کے دن، لیکن کوئی اس کی فائنل تاریخ نہیں ہے، ڈکلیئر اس کی ڈیٹ نہیں اللہ کے نبی نے بتائی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اسی کے پاس ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے نبی کی ذات کو اللہ میں ملا دیں گے تو پھر نبی نہیں رہ جائیں گے، ان کی ذات اللہ میں مل جائے گی۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو اونلی پرسنل اللہ کی ہیں، اس میں نبی کا بھی حصہ نہیں ہے، پھر اللہ کہاں رہے گا اگر نبی میں مل جائے گا؟ یہی سمجھانا مقصود ہے۔ اللہ از الون، وہ اکیلا ہے، اس کی ذات و صفات میں شریک نہیں ہو سکتا کوئی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس نے اپنے پاس رکھی ہیں، اس کا علم نہیں دیا کسی کو۔ قیامت کا علم بھی اس میں سے ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ اسی کو فرمایا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک مدت تمہارے لیے متعین کی کہ تمہیں اس وقت تک دنیا میں زندہ رہنا ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اور ایک دوسری مدت بھی ہے اس کے پاس، کون سی؟ جب قیامت آئے گی، لیکن تم پھر بھی اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو۔ اور یہ زمین ہے، یہاں پر اللہ کا ماننے والا بھی اور اس کا انکار کرنے والا بھی سب ایک ساتھ رہتے ہیں، سب اس کی نعمتیں کھاتے ہیں۔ لیکن جو دوسری دنیا ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، وہاں اللہ کا حکم ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، وہاں نہیں رہ سکتے۔ اللہ وہاں بد کرداروں کو، مجرموں کو الگ رکھے گا اور نیک لوگوں کو اللہ تعالی جنت میں رکھے گا۔ جیسا کہ کھیت کو نیار کر جو نکمی گھاس ہوتی ہے وہ کوڑی پر ڈال دی جاتی ہے، اور جو بہترین چیز ہوتی ہے اس کو کھلیان میں پہنچا دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے بد کردار کو اور نیک لوگوں کو الگ الگ کر دیں گے۔ یاسین شریف میں کہا گیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، آج تمہاری جگہ الگ ہے اور نیک لوگوں کی جگہ الگ ہے۔ اسی کو فرمایا ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، تم پھر بھی اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو۔ شک میں نہیں ہونا چاہیے، وہی اللہ ہے جو ہمارا معبود ہے، اور جو مالک ہے وہی خالق ہے، اور جو معبود ہے وہی پروردگار ہے، پھر اس میں جو ہے شک میں مبتلا ہونے کی کیا بات ہے۔ آخری آیت، وہی اللہ ہے فی السماوات و فی الارض، جو آسمانوں میں بھی موجود ہے، زمین میں بھی موجود ہے۔ یعلم سرکم، وہ تمہاری چھپی ہوئی بات بھی جانتا ہے، وجہرکم، اور تمہاری کھلی ہوئی بات بھی جانتا ہے۔ جس کو تم دل میں چھپا رہے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جس کو بول رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہاری ہر ایکٹیویٹی سے اللہ واقف ہے، جو کچھ تم اعمال کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، یہ 3 آیتیں ہیں جن کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس میں کیا درس ہے؟ درس یہی ہے اللہ ایک ہے، وہی معبود ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، اسی کو ایک ماننا چاہیے، اور اس کی توحید، اس کے ایک ہونے کی کتنی ساری دلائل اس آیت میں پیش کی گئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان دلائل پر ہمارا ایمان مزید مضبوط فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔